بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آخری آیتیں ہیں، آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 74، 75 اور 76 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ جل جلالہ کے انعامات کا بیان تھا کہ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے چوپایوں کو بنایا، لوگ اس کے مالک بن گئے۔ ہم نے ان چوپایوں کو ان کا تابعدار بنایا، لوگ ان پر سواریاں کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں مختلف قسم کے نفع رکھے اور پینے کا سامان رکھا۔ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ان آیتوں میں جو بھی آپ حضرات نے سنی ہے، ان آیتوں میں یہ والی بات ہے کہ جتنے بھی خدا کے علاوہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی غرض اس عبادت سے یہ ہے کہ یہ بت اور یہ خدا کے علاوہ ساری مخلوق ہماری مدد کرے، دنیا میں بھی مدد کرے، اگر بالفرض آخرت ہو جائے تو آخرت میں بھی مدد کرے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے کافر ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اللہ پاک کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے اندر جتنے بھی یعنی بت پرست لوگ ہیں اور غیروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس غرض سے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ بت اور یہ غیر ان کی مدد کرے۔ اللہ پاک اس بات کا جواب مختلف آیتوں میں دیا ہوا ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر یہ بات بکھری ہوئی ہے مختلف انداز میں کہ جتنے بھی غیر ہیں یہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے؟ فرمائیں کہ یہ اس اعتبار سے جتنے بھی بت ہیں یا جو بھی غیر ہے، بہت سارے لوگ جیسے جاپان میں لوگ پہاڑ کو پوجتے ہیں، کوئی پہاڑ ہے تو یہ جی ہمارا مقدس پہاڑ، یہ ہمارا خدا ہے۔ اور ہندوستان میں بہت سارے لوگ گائے کو پوجتے ہیں، گائے کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ سری لنکا میں بہت سارے لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آگ کو پوجتے ہیں، جیسے فارس والے اور آتش پرست مجوسی جس کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی غیر ہیں یہ غیر ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، بلکہ یہ جتنے بھی غیر ہیں یہ کل قیامت کے دن ان کے فریق مخالف ہو جائیں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی غیر ہیں یہ ان کے فریق مخالف ہو جائیں گے۔ جندم محضرون، جندن لفظی ترجمہ جند یہ لشکر کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے خلاف ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور یہ بات جو بھی آپ سن رہے ہیں یہ والی بات کہ بھئی یہ غیر سب ان کے مدے مخالف ہو جائیں گے، سورہ مریم کے آخری صفحے میں یہ والی بات ہے کہ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، ہرگز یہ بت اور یہ غیر ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ کل قیامت کے دن یہ ضد بن جائیں گے، ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن 11ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک بولنے کی طاقت دیں گے۔ اگر کوئی کسی درخت کی عبادت کرتا تھا وہ درخت بولے گا،
اگر کسی پہاڑ کی عبادت کرتا تھا تو پہاڑ بولے گا۔ اور ایک عجیب حدیث مبارک آپ سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو چاند اور سورج ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو لپیٹ کر کے ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ پھر دلوں میں بات آئے گی بھی چاند سورج کا کیا قصور تھا؟ کہا چاند سورج کا قصور نہیں ہے، ان کے جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو جتانا مقصود ہے کہ دیکھ لو تم سورج کو سجدہ کرتے تھے، دیکھو ہم نے اس کو ایسا پھینک دیا، تم چاند کی عبادت کرتے تھے، دیکھو ہم نے ایسا کیا۔ اور کل قیامت کے دن یہ پہاڑ اس وقت اپنی جگہوں پہ کتنے مضبوط ہیں۔ ہمارے بہت سارے علاقوں میں بعض پہاڑ ایسے ہیں جو مٹی ہے، ذرا سا زلزلہ یا کوئی چیز آ جاتی ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، لیکن بعض علاقوں کے پہاڑ ایسے ہیں جن کے پتھر بڑے مضبوط ہیں۔ اچھا جتنے وہ اوپر ہیں اتنے ہی ان کی جڑیں نیچے ہیں، وہ ہلتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک 20ویں پارے میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ آج تم دیکھ رہے ہو کہ یہ پہاڑ بڑے جامد ہیں، بڑے مضبوط ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ایسے چورا چورا ہو جائیں گے جیسے کہ روئی کو جب آدمی دھنتا ہے تو وہ جیسے بالکل بے جان سی ہو جاتی ہے اور اس کا وہ سارا وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ پہاڑ ایسے چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ سورہ القارعہ میں آپ پڑھتے ہیں۔ عہن کہتے ہیں اس کو روئی کو، منفوش دھنی ہوئی روئی، ایسے ہی جس روئی کو ابھی تو سب چیزیں ریڈی میڈ ہو گئی، ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، جاتے ہیں مارکیٹ میں پیسے دیتے ہیں اور لے آتے ہیں، اور اب تو روئی کوئی ڈالتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو تکیے ہوتے تھے یا تلائیاں ہوتی تھی یا رضائیاں ہوتی تھی، وہ جب پچک جاتی تھی تو اس کو لے جاتے تھے روئی والے کو دیتے تھے۔ ابھی مشینیں آ گئی، پہلے وہ ہاتھ سے وہ مارتے تھے، اس کو الگ الگ کرتے تھے، پھر وہ ڈنڈے سے مارتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں روئی کا دھننا۔ تو یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے۔ اور دوسری تشبیہ اللہ پاک نے دی ہے پہاڑوں کو کس کے ساتھ؟ بادلوں کے ساتھ۔ جیسے تم بادلوں کو دیکھتے ہو نا، ایسے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی پہاڑ اڑیں گے۔ تو جو خدا کے علاوہ پہاڑ کو پوچھتے تھے تو پہاڑوں کا تو یہ حشر ہو گیا، جو چاند سورج کو پوچھے چاند سورج تو ایسے ہو گئے۔ یہ تو کل خود ان کے فریق مخالف ہو جائیں گے، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، اب ایک صحابی مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول میں کیا کروں، میں تو مسلمان تو ہو گیا ہوں، دو باتیں میرے ذہن سے جاتی نہیں ہیں۔ ایک بات جب میں سوچتا ہوں تو میں بہت روتا ہوں اور میں بس وہ غم میں بھلا نہیں سکتا۔ دوسری بات جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ تو وہ بات جو میں رولاتی ہے مجھے، وہ بات یہ تھی کہ ہم مشرکین کے ہاں یہ تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کرتے، تو لڑکی پیدا ہو گئی تھی لیکن میری بیوی نے مجھ سے چھپائی ہوئی تھی، اب وہ بڑی ہو گئی تو میرے سامنے آ گئی، تو میری بیوی نے کہا جو تمہاری بیٹی ہے، میں نے کہا میں تو نہیں رکھوں گا اس کو۔ اب وہ بیٹی مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی، لیکن بس وہ میں لے گیا اس کو اور میں گڑھا کھود کر کے اس زندہ بچی کو میں نے دفن کر دیا۔ یہ بات مجھے رلاتی ہے، میں بہت روتا ہوں جب میں اس کو سوچتا ہوں۔ اور ایک یہ بات جو مجھے ہنساتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب سفر میں جاتے تھے تو پتھر کا بت تو ہم رکھ نہیں سکتے تھے، تو آٹے کا بت بناتے تھے ہم لوگ، آٹا بنا کر کے اس کا بت بنا کر کے اس کو سکھا لیتے تھے، پھر ہم اس کو سجدہ کرتے تھے۔ جب سفر پہ ایک مرتبہ گیا تو مجھے بھوک لگی، تو میں نے کیا کیا، بت کی ایک ٹانگ توڑ کے کھا لی میں نے، اور پھر جب مجھے پھر بھوک لگی تو میں نے دوسری ٹانگ توڑ لی، جب مجھے پھر بھوک لگی تو میں نے اس کا ہاتھ توڑ دیا، جب مجھے پھر بھوک لگی تو میں نے اس کا جو ہے دوسرا ہاتھ کھایا، پھر میں نے اس کا سر کھایا۔
تو پھر یہ بات جب میں مسلمان ہوا ہوں، اب یہ بات میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا، اپنے خدا کو میں نے کھا لیا۔ تو اس آیت کا، دوسری آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو جتنے بھی بت ہیں یہ دنیا میں ان کی خدمت کرتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ خدا کی کوئی خدمت نہیں کرتا، اللہ پاک خود سارے کام بناتے ہیں۔ تو یہ کیسے خدا ہیں کہ دنیا کے اندر تم ان کا کیا کرتے ہو، خدمتیں کرتے ہو اور اس کو سجدہ بھی تم کرتے ہو۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کل قیامت کے دن یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ لہٰذا اس طرح کی ہواؤں سے غمگین نہیں ہونا، طوفان چلیں گے، ہوائیں آئیں گی، حالات آئیں گے، ان لوگوں کی باتوں سے آپ نے غم نہیں کھانا۔ وجہ ہم ان کے اندر باہر سب جانتے ہیں اور ہم مناسب وقت پہ ان کو سزا دیں گے، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی، اپنے مشن میں لگے رہنا ہے کہ اللہ کا دین باقی رہے، اللہ کا دین زندہ رہے، اللہ جل جلالہ کی بات دنیا کے اندر پھیل جائے۔ اور ہر سچی بات کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، جب بھی کوئی اچھی بات سچی بات ہوتی ہے اس کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی ان رکاوٹوں کی پرواہ نہ کرے اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے زندہ کرنے میں وہ پیچھے نہ رہے۔ یہ آپ کے ان 3 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ کل قیامت کے دن یا دنیا کے دن، قیامت کو تو مانتے نہیں تھے تاکہ یہ بت اور یہ غیر ان کی مدد کرے، حالانکہ ان جتنے بھی غیروں کو یہ پوچھتے ہیں ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ ان کی مدد کر سکے، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ محضرون کے معنی حاضر کیا جائے گا، ان کی پیشی ہوگی اور جندن فریق مخالف بنیں گے۔ غرض اے پیغمبر ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ کو پریشان نہ کریں، آپ کو غمگین نہ کریں۔ یقین جانیے ہم سب جانتے ہیں یہ کیا چھپا کے کرتے ہیں اور کیا اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران سنی، اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کے اندر اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کے سامنے واضح ہیں۔ اور وہ اللہ، وہ ماں کے پیٹ کے اندر لوگوں کی تصویریں بناتا ہے، وہ کسی کی کیا شکل بنا دی کی تھی۔ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، لڑکی کی شکل الگ ہے تو لڑکے کی الگ ہے کہ جی یہ کس کی طرح ہے، یہ اپنے دادا جیسا ہے، یہ بچی کس کی طرح ہے، یہ دادی جیسی ہے، حالانکہ پیدا کس سے ہوئے ہیں، ماں جیسی بھی نہیں ہے، باپ جیسی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ہے جو شکلیں بناتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہے کسی جیسا بھی نہیں ہے جی، ماں باپ جو ہے نا وہ سانولے رنگ کے، اولاد ساری گوری ہے، اور چہرے کے نقش و نگار اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب میں بناتا ہوں، اور میں جس طرح چاہتا ہوں لوگوں کی شکلیں میں بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے، ہماری ہر چیز اللہ پاک کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔